جی ہاں، یہ موضوعاتی دروس نہیں ہے، بلکہ تسلسل کے ساتھ ہم پورے قرآن مجید کا مطالعہ کریں گے. یعنی سورۃ الفاتحہ سے، تعوذ سے، تسمیہ سے شروع کریں. اگلی مرتبہ انشاءاللہ تعالیٰ ایسا ہی ہوگا کہ ہم آغاز کر رہے ہوں گے. تو اور اس کے بارے میں یہ بھی بات ہے ساتھیوں کی طرف سے، جو بات اب تک مجھے منتقل ہوئی ہے وہ تو یہ ہے کہ ہم اس کو تفصیل میں جا کر اس پر بات کریں. یعنی اس کے جتنے عنوانات ہیں ان سب کو اچھی طرح سے سمجھنے کی کوشش کریں، اور اس میں کوئی تیز گامی یعنی جلدی سے ایک موضوع مکمل کر کے آگے بڑھ جانے کی فکر نہ کریں. تو کوشش کریں گے کہ اس کے مطابق کچھ چیزیں تو لازمی ہے کہ انہیں تفصیل سے ہی ہونا چاہیے. یہ سورۃ الفاتحہ ہے، سب سے اہم سورت ہے، اور اس کا معاملہ، اس کے موضوعات بھی ایسے ہی ہیں. تو پھر جیسا مشورہ ہوگا اس کے مطابق انشاءاللہ. لیکن اسی طرح ہے کہ آغاز سے اور اللہ تعالیٰ تکمیل تک لے جائے ہمیں. جناب وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. نہیں، آج تو اس کا جیسے کہا کہ آغاز میں بتایا کہ آج ایک تمہید کی بات ہے، آغاز کی بات ہے، انٹروڈکشن کی بات ہے، اس کی ذرا سی اہمیت کو اجاگر کرنے کی بات ہے، پہلے ذہن کو اپنے بنانے کی بات ہے کہ ہمیں اس سے کیا کیا چیزیں حاصل کرنی ہیں. اور بھی بہت ساری باتیں بیچ میں رہ گئی ہیں جو آئیں گی آگے بڑھ کر، تو پھر انشاءاللہ اس کے، لیکن ہے یہ سورہ فاتحہ سے شروع کریں گے انشاءاللہ سورہ والناس تک اللہ تعالیٰ وہاں لے جائے تو وہاں تک ہم ساتھ چلیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. تو یہ بات اپنی جگہ ہے کہ آپ لوگوں کا ساتھ رہے گا، لوگ اور بھی مقامات پر جمع ہوتے آتے رہیں گے، ساتھ شامل ہوتے رہیں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس سے یہ سب چیزیں ہمیں ملیں گی. جی 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 جی، یہ سارا کام تو یہ کریں گے انشاءاللہ منتظمین، یہ سارا معاملہ ہوگا. دیکھیے وہ میں نے ایک بات کہی تھی اس کے اندر، وہ تو خیر آپ پورا وہ پڑھیں وہاں پہ تو اس کی تفصیل آپ کے سامنے ساری آئے گی. اس واقعے کی ذہنی سوچ کا معاملہ ہے، یہ توازن اس میں حاصل ہوتا ہے تو وہ کیفیت بدلتی ہے. ایک تو معاملہ یہ ہوتا ہے. دوسری بات اس میں یہ جیسے عرض کیا تھا کہ بعض اوقات ضرورت یہ ہوتی ہے کہ میں اپنے آپ کو تبدیل کروں، میرے اندر کچھ تبدیلیاں سامنے والے کو بھی تبدیل ہونے پر آمادہ یا مجبور کر دیں گی. تو یہ ساری چیزیں ہیں اس پہلو کے اندر. وہ تو ایک واقعے کے حوالے سے ایک بات ہے کہ آدمی اپنے آپ کو اس مقام پر لائے. اللہ نے کہا ہم راستہ نکالیں گے، لیکن راستہ نکالنے کے لیے آپ کو ادھر اس مقام تک آنا پڑے گا. جب اس مقام پر آئیں گے تو انشاءاللہ راستہ نکلے گا. تو اس کی کیفیات مختلف ہوں گی، تو انشاءاللہ تجربات آئیں گے آگے سامنے. جناب آپ کچھ فرما رہے تھے. آپ یہ ڈویژن کے حساب سے بتائیں گے کہ مخصوص آیتیں آپ نے پڑھنا اسٹارٹ کر دیں تو ایک یا دو رکوع بھی ہم کام کریں گے چاہے ڈویژن جتنا بھی ہو جائے. ایک اور ضروری سوال یہ تھا کہ اس کی تفصیل آپ ہمیں بتائیے کہ آپ کی ذاتی رائے پہ چیزیں ڈیپینڈ ہیں کہ آپ کسی علماء کی تفصیل سے اس کو آپ واپس کریں گے. جی جی، دیکھیے اس کے اندر بات یہ ہے کہ کچھ چیزیں تو اس اعتبار سے ہیں کہ جو موضوع ہیں، مضامین ہیں، مختلف تفاسیر سے استفادہ کرتے ہوئے آدمی بات کر رہا ہوتا ہے. مختلف علماء کے سے جو چیزیں موجود ہوتی ہیں قرآن و سنت سے ہم تک منتقل ہوئی ہیں، ان کی رہنمائی سب طرف سے لی جا رہی ہوتی ہے. لیکن اگر اسے کہیں تو بنیادی طور پر یہ تفہیم القرآن بیس کہہ سکتے ہیں اس کو آپ، یعنی ترجمے کی ایک بنیاد وہاں سے ہے. اقامت دین بنیادی طور پر ہمارے پیش نظر ہے. اصل میں یہ موقع چھوٹی نشست ہے، آج 45 منٹ ہمارے لیے رکھے گئے ہیں کہ ہم 45 منٹ میں گفتگو اپنی پوری کریں. اس کے لیے جو آپ کے دوسرا سوال تھا وہ اس میں آ جاتا ہے کہ اس میں آیات کا تعین نہیں ہے. ہو سکتا ہے کہ ایک آیت پر ہمیں 2 نشستیں کرنی پڑ جائیں، ایسا بھی ہو سکتا ہے. ہمیں اپنے وقت کا معاملہ ہے کہ اس دوران یہ دورانیہ ہے، لوگوں کے مسائل ہیں، اپنی مصروفیات ہیں، وقت بھی رات کا ہے. تو اس کے اندر یہ جو بھی وقت ہوگا آغاز جس وقت کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ 45 منٹ
یا زیادہ سے زیادہ 1 گھنٹے کے اندر ہم اسے مکمل کریں گے اس بات کو جو بھی اس وقت ہوگی. تو اس میں یہی چیز ہے کہ بہت ساری چیزوں کو جمع کرنا جتنا چیزیں ہمارے لیے مشکل ہوتی ہیں. تو اقامت دین کی بات ہے, آج بھی اس گفتگو میں یہ تفصیل نہیں آئی ہے, لیکن یہ انشاءاللہ تعالیٰ آگے ہمارے سامنے آئے گی کہ اپنے بارے میں وہ ذمہ داری کے احساس کے حوالے سے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے جو ذمہ داریاں دی ہیں تو وہ ذمہ داریاں کیا ہیں, دین کا حقیقی تصور کیا ہے, اس دین کا ہمارے ساتھ تعلق کیا ہے, ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں. تو یہ چیز بنیادی طور پر پیش نظر ہے. تو اس سلسلے میں جو بھی علماء اس میں ان کا اپنا کام ہے تو وہ ہمارے پیش ساتھ ساتھ رہے گا. شاید ایک بات اور ذرا سی واضح کر دوں تو یہ شاید ذہن سے یہ بات باقی لوگوں کے سامنے بھی آ جائے. دیکھیے مختلف تفاسیر جو ہیں اگر آپ دیکھیں گے, جیسے ہمارے پاس اردو میں جو مشہور تفاسیر سامنے آ جاتی ہیں, بہت ساری ہیں, لیکن جو خاص جیسے معارف القرآن ہے, معارف القرآن مفتی شفیع صاحب کی تحریر کردہ ہے رحمۃ اللہ علیہ. انہوں نے اس کی زیادہ جو بنیاد اس میں انہوں نے فقہی بنیاد زیادہ اس کی رکھی, فقہ کو زیادہ اس میں ہائی لائٹ کیا ہے چیزوں کو اس کے اعتبار سے. اور اس کے اندر یہ بھی پہلو ہے کہ ہاں اکابرین کے معاملات کو بھی انہوں نے اس میں ساتھ ساتھ رکھا ہے, چیزوں کو لیا ہے. اس کے بعد تدبر قرآن یہ موجود ہے, اس کا معاملہ اس طرح کا ہے کہ اس میں اس پہلو کو یعنی عام انداز سے ذرا آگے بڑھ کر اور تدبر کے عنوان سے مختلف چیزوں کو انہوں نے زیادہ اپنے سامنے رکھا ہے. تو وہ ان کا اپنا ایک کام ہے. تفسیر ابن کثیر ہے, تفسیر ابن کثیر یعنی آغاز اگر کہیے کہ تمام تفاسیروں کی بنیاد یہ تفسیر بنتی ہے, لیکن یہ تفسیر جو ہے صرف حدیث تفسیر بالحدیث ہے. اور اس میں ان کا قول یہ ہے, وہ کہتے ہیں کہ جس میں کہ بھائی ہم نے تو جو حدیث تھی ملی لکھ دی, اب اس کی تحقیق کر کے اس کا اسٹیٹس جو اس کا ہے حسن اور صحیح سارے جو ہیں یہ کرنا علماء دیگر لوگوں کا کام ہے. تو لیکن بہرحال وہ تفسیر بالحدیث ہے, وہ سب حدیث کی بنیاد بھی ہے, تو اس کا اس طرح ہے. تو ایسی اقامت دین کے حوالے سے اس تصور کے ساتھ تفہیم القرآن ہے. تو تفہیم القرآن چونکہ ہمارے پیش نظر موضوع زیادہ اس کی بات ہے تو انشاءاللہ اس کو واضح بھی کریں گے. ان تمام تفاسیر سے استفادہ بھی ساتھ ساتھ رہے گا اور آپ اس کے بھی نوٹ محسوس کریں گے اگر مطالعہ کر کے آئیں گے کہ ہاں یہ بات وہاں سے اس جگہ سے لی گئی ہے, اور بتائیں گے بھی کہ ایسا یہ اس جگہ سے اور اس جگہ سے, تاکہ آپ اسے دیکھ سکیں اطمینان سے. تو انشاءاللہ تعالیٰ کوشش یہ ہوگی کہ استفادے کی کیفیت برقرار رہے اور ساتھ ساتھ یہ بھی رہے کہ ہم کوئی کسی ایسی چیز کی طرف نہ جائیں جو متنازعہ ہو. یعنی وہ چیزیں, اور قرآن مجید میں اور کام کے اعتبار سے اتنی چیزیں ہیں کہ آپ کو ادھر جانے کا موقع نہیں ملتا ہے. اتنا کام آپ کے لیے جو واقعی اللہ تعالیٰ نے, اللہ کے رسول نے ہمارے لیے رکھا ہے کہ اگر ہم ان چیزوں پر آ جائیں تو ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ ہم ایسی چیزوں کی طرف جا سکیں جن کے بارے میں لوگوں کے درمیان ڈسپیوٹ یا ایسے معاملات ہو سکتے ہیں. ہاں ویسے آرا کی بات ہے تو وہ آتی ہیں, سامنے آئیں گی اور آگے نکل جائیں گے انشاءاللہ. ٹھیک جناب. سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک. یا رب العالمین, جس کام کو ہم نے آج اس کا آغاز کیا ہے اس کو اپنی مدد سے, اپنی رحمت سے, اپنی برکت سے پایا تکمیل تک پہنچا. یا اللہ ہمیں اس کے لیے بہترین صلاحیتیں عطا فرما. یا اللہ اس کام کو آگے بڑھانے کے لیے استقامت عطا فرما. اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنے اور ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. رحم و کرم, بخشش اور عافیت کا معاملہ فرما دے. اس کو ہماری دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائیاں حاصل کرنے کا ذریعہ بنا دے. ہمارے مسائل, مشکلات, پریشانیاں, مصائب, امراض سب کا خاتمہ فرما دے. اللہم صلی وسلم علی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.